الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد میرے ذی وقار عزت و احترام کے لائق بزرگوں دوستوں، آپ احباب کے سامنے سورۃ الحجرات کی پہلی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. الحمدللہ آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کے مہمان بنتے ہیں اور اللہ کے گھر میں آپ حاضر خدمت ہوتے ہیں. کتنی عظمت اور شان کی بات ہے کہ رب تعالیٰ اپنے گھر میں انہی لوگوں کو بلاتا ہے جنہیں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. میرے یہ جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی صحت میں، ایمان میں اور توفیقوں میں مزید اللہ برکت عطا فرمائے. آپ کے ذوق میں، شوق میں، صحت و ایمان میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ اللہ کے گھر کی رونق ہیں، آپ کی وجہ سے مساجد آباد ہیں. اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد و شاد رکھے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس میں جو موضوعات تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ جن کے اندر
اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب، احترام، تعظیم و توقیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو۔ پیش قدمی کا یہ مطلب ہے سرکار جو ارشاد فرمائے تو آپ کے بولنے سے پہلے مت بولو۔ آقا کریم کو کام کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے سرکار وہ کام فرمائے، اس کے بعد تم کرو۔ آرڈر ملے تو کرو، نہیں تو نہ کرو۔ پیش قدمی کا یہ مطلب ہے کہ سرکار سے پہلے تمہیں قول و فعل کی اجازت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، فرمایا رب سے ڈرتے رہو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو یہ تنبیہ فرما دی۔ مدینہ طیبہ میں کچھ لوگوں نے عید کے موقع پہ قربانیاں پہلے کر دی، کوئی روزے پہلے رکھنے شروع کر دیے۔ یہ دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ جب استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جو سبق بچوں کو آتا ہے وہ پہلے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی نیکی کا عمل ہے تو وہ پہلے استاد سے پہلے۔ جس ٹائم بندہ کسی کو استاد مان لے، امام مان لے، اپنا لیڈر مان لے، اپنا پیشوا اور پیر و مرشد مان لے، تو پھر مکمل طور پر ان کے اتباع میں آ جائے، جیسے وہ کہے وہ کرے۔ یہ ادب ہے، احترام ہے، تعظیم و توقیر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو۔ اور اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ سبحان اللہ۔ بندہ واعظ، نصیحت اور اچھی باتیں ان کو کہتا ہے جو اپنا عزیز ہو، جو محبت کرنے والا ہو۔ نصیحت اسی کو کی جاتی ہے۔ میرا رب اپنے بندوں کو فرماتا ہے، او میرے محبوب کے امتیوں، تم اللہ اور اس کے رسول کے بہت پیارے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ ہوا اس طرح ایک موقع پہ حضرت شیخین کریمین کی آوازیں سرکار کے سامنے بلند ہو گئی، تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، جب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا کرو تو اپنی آوازوں کو پست کر کے بیٹھا کرو۔ آواز پست کرنے کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے جس طرح سرکار بولے، ایک لیول ہے، یہ سرکار بول رہے ہیں اور تمہاری آواز یہاں ہو جائے۔ دوسرا، جب سرکار سکوت اختیار فرمائے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس ٹائم بالکل ہلکا دھیمے لہجے میں۔ جس ٹائم یہ آیت کریمہ نازل ہوگی نا تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بولا کرتے تھے جیسا کار میں جا کے کچھ سرگوشی نہیں کرتا، بالکل دھیمے سے دھیمے لہجے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ اور ایک صحابی تھے جو طبعی طور پہ اونچا ہی بولا کرتے تھے، وہ سنتا اونچے تھے، تو وہ جو اونچا سنتا ہے، جن کے کان بہرے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ سارے لوگ ہی اونچا سنتے ہیں، تو وہ قدرتی طور پہ اس صحابی رسول نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔
کافی دیر نہ آئے، آقا کریم نے ایک ایلچی کو بھیجا، فرمایا جاؤ پتہ کرو میرا صحابی کیوں نہیں آیا۔ بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا ہی کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ہم سرکار کے غلام ہیں، جن کے غلام ہیں ان کی نگاہ شفقت میں جانتے ہیں، تو اس لیے تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سرکار جانتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وہ شاہد ہیں اپنے ہر غلام سے کہ افعال اور اعمال سے سرکار واقف ہے۔ تو جناب وہ صحابی نہ آئے، عرض کرنے لگے سرکار خیریت، رونے لگے، فرمانے لگے میں تو جہنمی ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، میں جہنمی ہو گیا، میں تو اونچا بولتا ہوں۔ کلام الہی کے اندر حکم ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، سلب کر لیے جائیں گے، اور اس طرح سلب ہوں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم کہو گے ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن بارگاہ رب العزت کے اندر مردود لکھ دیے جاؤ گے۔ غور کیجئے دوستو، توجہ کیجئے، عمل کون سا ہے اور عمل کے بعد کیے جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ بندہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، تہجد کی نماز، اشراق و چاشت، ذکر الہی، تسبیحات و تحلیلات، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، ایک پوری ایک فہرست ہے۔ اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے، بندوں کے حقوق پورے کرتا ہے، ناپ تول ٹھیک طریقے سے قائم کرتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، سارے کے سارے نیک اعمال اس کی لسٹ کے اندر ہے، لیکن ایک صرف عمل کی کوتاہی ہوئی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں تو اس عمل کو معمولی سمجھا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ معمولی عمل ہے کسی کے سامنے اونچا بولنا، لیکن بارگاہ رب العزت کے اندر اس عمل کی کیا عزت و عظمت ہے۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، حضور معلم و مقصود کائنات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک محبوب کبریا کی حیثیت سے ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں ایک ادنا سے ادنا، ہلکا سے ہلکا ایسا عمل جو بے ادبی کے اندر ہو وہ قابل قبول نہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہلکا سے ہلکا جسے ہماری اصطلاح کے اندر، ہماری بولی کے اندر، ہماری دانست میں ہلکا سمجھا جائے، وہ عمل بھی سرکار کی بارگاہ میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے کہ زندگی کی تمام نیکیاں جن کے اندر حج ہے، اخلاص ہے، زکوٰۃ ہے، دیکھیں زندگی بھر کی بندے کی پونجی ہو، کمائی ہو، اور ایک کلک کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر وہ ضائع کر دی جائے، بتائیں انسان کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو پتہ بھی نہ چلے، وہ خیال کرتا رہے کہ میرا یہ سارا سرمایہ محفوظ ہے، اور جب وہ اکاؤنٹ کھولے تو پتہ چلے ککھ بھی نہیں۔ یہی صورتحال ہے۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک
آپ کی ذات وہ ہے کہ فرمایا کہ یہاں آؤ اپنے دل کو سنبھال کے آؤ، اپنی زبان کو سنبھال کے آؤ، دل کو سنبھال کے آؤ۔ صحابہ کرام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، تعلیم دی ہے کہ سرکار کی خدمت میں جب بیٹھتے تو وہ اونچا سانس بھی نہ لیا کرتے۔ سرکار کی خدمت میں جب حاضر ہوتے اونچا سانس بھی نہیں۔ سانس کی کتنی آواز ہوتی ہے؟ اتنی سی آواز بھی وہ بے ادبی اور گستاخی، اور اس لیے تو گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ وہ حضور کی خدمت میں جب بیٹھتے تو ایسے معلوم ہوا کرتا تھا کہ گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ پرندے بیٹھنے کا کیا مطلب؟ اونچی سانس لی تو ان کو احساس ہو جائے گا یہ تو زیرو چیز ہے۔ اپنے سانسوں کو کنٹرول کر کے ہلکی آواز میں صرف اتنا محسوس ہو سکتا تھا کہ یہ زندہ ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے وہ اونچا سانس لیتے صحابہ کرام، ورنہ اپنے سانس کو بھی ادب سے اور احترام کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم، اعمال عمل کی جمع ہے۔ اعمال کیا ہے بھائی؟ ذرا غور کیجئے۔ بعض اوقات ایک نیکی بندے کی 10 کے برابر، ایک نیکی 25 کے برابر، ایک نیکی 700۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ایک اگر دانہ ہو اس سے 7 بالیاں، ہر سٹے کے اندر 100 دانے، ایک کے بدلے 700 نیکیاں، اور پھر جو اخلاص کے ساتھ حاضر خدمت ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کی پھر بغیر حساب کے انعام و اکرام۔ سمجھے؟ اخلاص کی بات ہے۔ یاد رکھ لیجیے، اگر نیکی اللہ کے لیے کی جائے، اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کی جائے، جتنا دل پاک کر کے بندہ آئے گا اتنا رب کی بارگاہ میں اجر عظیم پائے گا۔ اسی طریقے سے جو بندہ جس گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ آئے گا، اگر ایک اس نے گستاخی کی ہے دیکھا جائے گا دانستہ کی ہے یا غیر دانستہ کی ہے۔ جیسا کہ صحابہ رسول جو معذور تھے، عذر تھا ان کا، وہ اونچا سنتے ہیں لیکن اندر سے پاک تھے۔ آقا کریم نے ان کو بلایا، تسلی دی، فرمایا عذر کی وجہ سے آپ اونچا بولتے ہیں، بے ادبی کی وجہ سے نہیں بولتے۔ یہ ان کے لیے ہے جو جان بوجھ کر جن کو پتہ ہو اور پتہ ہونے کے باوجود اونچا بولے۔ شیخین کریمین، آپ اونچا بولے سرکار کی خدمت میں۔ آقا کریم تشریف فرما ہے، آوازیں بلند ہوئی، جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی پتہ چل گیا۔ اس کے بعد کس طرح بولا کرتے تھے؟ جس طرح کان کے اندر آ کے کوئی بندہ راز کی بات بتاتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، تو جناب حضرت ابوبکر، حضرت عمر پھر اس طرح بولا کرتے تھے۔ معلوم ہوا دانستہ طور پہ گناہ جو ہے یا نافرمانی اور ہے، غیر دانستہ طور پر اور ہے۔ تو جس طریقے سے دل کی پاکیزگی اور اخلاص کے ساتھ بندہ ایک عمل کرے 700، اور پھر جب اخلاص عروج پہ پہنچ جائے بغیر حساب کے، سرکار کی بارگاہ کے اندر گستاخی بھی اسی طرح ہے۔ اگر دانستہ طور پہ سرکار کی کسی نے بھی سرکار کی بارگاہ میں صرف اونچا بول، ایک عمل ہے، غور کیجیے، عمل صرف ایک ہے، وہ کیا ہے بھائی عمل؟ وہ ہے دانستہ طور پہ سرکار کی بارگاہ میں اونچا بولے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی بھر کی جو اس نے زکاتیں دی، جمع پونجی، پیسہ کمانا کوئی آسان بات ہے؟ ساری زندگی کمائی کر کے غریبوں کے دروازے پہ جا کر وہ خدمت کرتا رہا ہے، ضائع، ختم۔ پیدل حج کیے، سواریوں پہ گئے، پیسہ خرچ کیا اور بے وطنی کی زندگی گزاری، حج کیا، اللہ نے اجر و ثواب عطا فرمایا،
بارگاہ مصطفیٰ میں گستاخی ہو گئی 0. ضرب دوں خود سے جو ان کو تو لگوں لا تعداد. ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد. وہ جو مجھ سے نکل جائے تو 0 ہو جاؤں. اگر ایک چھوٹا سا عمل سرکار کی خدمت میں لے کے آؤ نا سرکار، وہ بارگاہ رب العزت میں اتنا وسیع ہو جائے کہ میری سوچ، لیکن اگر ایک بے ادبی اور گستاخی سرکار کی خدمت میں ہو جائے، زندگی کی ساری کمائی 0. ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد. وہ جو مجھ سے نکل جائے تو 0 ہو جاؤں. ان الذين يغضون اصواتهم. دوستان گرامی توجہ کیجیے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ، یقینی بات ہے، کوئی شک والی بات نہیں، انا لگا کر بات کو پکا فرمایا، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، نرم رکھتے ہیں. آواز کے اندر بھی کئی قسم کی ہوتی ہے دوستو. جب بندہ غصے میں بولتا ہے تو آواز کے اندر غصہ اور اس کے اندر للکار پائی جاتی ہے. جب میٹھا لہجے سے بولتا ہے اس کے اندر اور چاشنی آتی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو نا، جتنی چینیاں ہیں، جتنے جناب والا سواد ہیں، اور جتنا میٹھا ہے نا، اور جتنا اخلاص ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو تو سارے شیرے حل کر کے زبان پہ لاؤ اور محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ میرے محبوب کی بارگاہ میں گفتگو. اور گفتگو صحابہ کرام کہتے ہیں مجھے 1 سال لگ گیا. 1 سال میں نے ایک بات عرض کرنی تھی اور میں حیا کرتا تھا کہ میں کس طریقے سے سرکار کی خدمت میں جا کر میں گفتگو کروں. یہ گفتگو کا لفظ میں نے کہہ دیا. گفتگو گپ شپ یہ تو ہے ہی نہیں نا. میں پڑھ کے حیران رہ گیا. صحابہ کہتے ہیں ایک بات صرف پوچھنی تھی اور وہ بھی ضروری. میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں کس طریقے سے سرکار کی خدمت میں جاؤں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گستاخی ہو جائے. اللہ فرمایا اصوات، یہ صوت کی جمع اصوات ہے، آوازیں کسی بھی قسم کی. مثال میں آپ کو چھینک آئی ہے تو چھینک کنٹرول کرو. حواسی آئی ہے جمائی، اس کو روکو. کسی قسم کی آواز، سانس کی آواز ہے، زبان کی آواز ہے، کسی حرکت کی آواز ہے. اور ایک بات یاد آ گئی ہے، اس کی قیمت اگر آپ دیں تو پھر میں وہ بات عرض کروں. اس کی قیمت دیں گے؟ اونچی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ، ذرا اور اونچی آکھو سبحان اللہ. اچھا ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھتے ہیں. یا اونچی پڑھو نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب عرض کر رہا ہوں. آوازیں کس طریقے سے آپ کی خدمت میں جب لوگ حاضر ہوتے، ہمارے ہاں تو دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں نا، ڈھس 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 ڈھس. بیل ہے تو اس کو ہاتھ رکھ لیا، جب تک جل نہ جائے چھوڑنا نہیں، اور کھٹکھٹائیں گے زور زور سے. سرکار کی بارگاہ در اقدس مصطفیٰ آپ کی خدمت میں جب صحابہ کرام حاضر ہوتے، دروازہ کھٹکھٹانا، اور وہ بھی انتہائی مجبوری کی صورت میں. کہتے ہیں یہ جو ہاتھ ہے نا، پورا ہاتھ نہیں لگانا، 5 انگلیاں نہیں لگانی، پھر انگلی سے بھی نہیں، یہ انگلی کا فلورا پورے کے اوپر نیل، ناخن کا جو ادنا سا حصہ ہے نا، وہ سرکار کے دروازے کو ٹچ کرنا. ان الذين يغضون اصواتهم، جا کے صرف اس طریقے سے، بس صرف ایک ہلکی سی آواز. تو دوستو
یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب۔ صحابہ کرام آوازیں کم، نگاہ کی آواز، آپ کہیں گے نگاہ کی آواز کون سی ہوتی ہے؟ یہ سخت نگاہ کو دیکھنا، یہ آنکھیں بھی بولتی ہیں، چہرے بھی بولتے ہیں، آنکھوں کی بھویں بھی باتیں کرتی ہیں۔ آپ اس طرح دیکھیں یہ غضب کی نگاہ ہے، آپ اس طرح دیکھیں یہ محبت کی نگاہ ہے۔ نگاہیں بھی بولتی ہیں، چہرے بھی بولتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا زبان والی آوازیں آہستہ کرو، قرآن نے کہا اصوات، جو بھی آواز ہے آپ کا چہرہ ہے، آپ اس طریقے سے چلتے ہیں یہ چہرے کی آواز اور ہے، آپ اس طرح چلتے ہیں یہ اور ہے۔ جو چیز ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ادب کے ساتھ پیش کرو۔ تو فرمایا کہ وہ آتے اور اس طریقے سے دروازہ نوک کرتے، اس سے اونچی آواز میں نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 ہے، اللہ فرماتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے معرفت کے لیے ان کے دلوں کو چن لیا ہے، ان کے دل متقی ہو گئے، ان کے دل جو ہے وہ محبت الہی کے اندر سرشار ہو گئے۔ دل کی کیوں بات کی؟ کیونکہ دل جب ٹھیک ہوتا ہے پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، دل خراب ہو جائے تو پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے اور ایفیکٹو ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جن کے آوازیں سرکار کی بارگاہ کے اندر پست ہیں، گویا کہ میرے رب نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں، ان کے اعمال میں، ان کی زبانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، ان کے چہروں پہ، سب کا سب جو کنٹرول ہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت کا کنٹرول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ کا مؤدب ہو، کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے گھبرانا نہیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ مؤدب ہو، گناہ گار بھی ہو، چل جائے گا، لیکن نیکوکار ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، ادنی درجے کا بھی اگر گستاخ مصطفیٰ ہے تو سن لو، اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سب کچھ ضائع، زیرو، ختم۔ سمجھے قرآن کیا کہتا ہے؟ گناہگار ہو، غلطیاں کوتاہیاں ہیں، سرکار کے اس عمل کی وجہ سے لہم مغفرۃ، تمہیں بخش دیا جائے گا، اور سرکار کے ادب والے بن جاؤ، اللہ تمہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، تمہیں پاک بھی فرمائے گا، تمہاری مغفرت کو بھی فرمائے گا۔ کیا بات ہے! ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے۔ فروع کہتے ہیں فرع، جو اصل کے مقابلے میں ہو، اصل ہوتی ہے، نقل اس کی نقل ہوتی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اصل جو بندگی ہے نا وہ سرکار کی اتباع اور ادب، اور ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ادب مصطفیٰ، ایک صحابی کو سرکار حضرت سعید تھے ان کا نام، حضرت سعید کو بلایا، سعید بن معلہ، وہ تھوڑی دیر بعد حاضر خدمت ہو گئے، حاضر خدمت ہو گئے، اور آپ نے فرمایا آپ نے تھوڑی دیر لگا دی ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعتیں پڑھ چکا تھا، 2 رکعتیں رہتی تھیں، تو جلدی جلدی میں وہ 2 رکعتیں مکمل کر کے سرکار، اس کے بعد میں نے کوئی کام نہیں کیا، فوراً میں حاضر خدمت ہو گیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کس قرآن کی بات کر رہے، کس نماز؟ کیا قرآن کے اندر نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول؟
اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جاؤ، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا؟ سرکار اگر بلاتے، بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا، وہ نماز کے اندر آتا اور سرکار کی خدمت میں حاضر رہتا، آقا کریم فرماتے جاؤ بازار سے فلاں چیز لاؤ، وہ جاتا بازار سے وہ چیز لے کے آتا اور آ کر حضور کی خدمت میں پیش کرتا۔ آقا کریم فرماتے جاؤ اپنی نماز پوری کر لو، نماز باطل نہیں ہوئی۔ دل کردہ ہر ویلے سونیا، ہر ویلے سامن تو ہوویں، اکھ میٹا تے ہواں کھول تیرے، اکھ کھولا تے سامنے تو ہوویں، اکھ میٹا تے ہواں کھول تیرے، اکھ کھولا تے سامنے تو ہوویں۔ آج فقہ کے اندر کوئی بھی کتاب اٹھائیں، شرائط نماز کے اندر لکھا ہے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ہلکا سا ایک اینگل ادھر پھر گیا نماز باطل، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے۔ اور عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ 3 مرتبہ کسی کام کو کیا جائے وہ عمل کثیر کہلاتا ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے عمل کثیر سے۔ عمل قلیل جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ لیکن یارو مجھے یہ بتاؤ، صحابہ کرام کی بارگاہ کے اندر جناب صحابہ کرام حاضر ہیں اور جائیں اور پھر وہ سارا کچھ کر کے آ جائیں، نماز نہ باطل ہو، کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ۔ اور تم کس کی بات کرتے ہو؟ یہ سرکار کی بات ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، سرکار کی اتباع میں رہنا بھی عبادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے، صلح کرا لی تھی اور وہاں پہ کچھ قبائل کے درمیان گفتگو تھی، سرکار تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ میں نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد نبی اذان کہہ دی گئی، اقامت کہہ دی گئی۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جماعت فرمائی، نماز اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، صحابہ کرام جس ٹائم سرکار تشریف لائے تو صحابہ نے چہرہ اپنے موڑ لیے سرکار کی طرف، سرکار کی طرف چہرے موڑ لیے، توجہ ہٹ گئی۔ اور پہلے حکم تھا لقمہ دینے کا، یہ ہے نا، یہ اس کے اوپر اس طریقے سے لگاتے تھے، تسویق اس کو کہتے ہیں۔ وہ جناب انہوں نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا، اب جتنے صحابہ پیچھے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے ہاتھ مارا، جو آوازیں بلند ہو گئیں۔ اور نماز کے اندر آج مثال کے طور پر ہمارے پیر صاحب تشریف لائیں، جماعت ہو رہی ہو، کیا حکم ہے؟ فرمایا جہاں پیچھے جگہ ملے وہیں پہ کھڑے رہیں، آگے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے صفوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، پیچھے سے کوئی بھی بندہ آیا ہے، چاہے عالم ہو چاہے فاضل ہو، کندھا پھلان کے آگے آنے کی اجازت نہیں ہے اس کی، جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جائے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا ایک پاؤں دروازے کے باہر تھا، ایک اندر تھا، میں نے سرکار کی آواز سنی جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، فرماتے ہیں میں دروازے کی دہلیز کے اوپر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا آپ تھوڑا پیچھے بیٹھ جاتے، کہنے لگے کہ اگر پیچھے جاتا تو جہنم، آقا کریم کے فرمان کے اوپر اگر میں ایک قدم بھی آگے جاتا تو جہنم، میں وہیں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام آپ عین نماز کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے دیکھنا شروع کیا، نماز نہیں ٹوٹی اور جگہ بنائی۔ میرے آقا کریم آگے تشریف لائے، آگے تشریف لائے، حتیٰ کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میرے آقا کریم فرمانے لگے مکانکما،
اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، لیکن آپ پیچھے ہٹے نماز کے اندر، میرے آقا کریم آگے تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی۔ جب نماز ختم ہو گئی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں فلما انصرف قال یا ابا بکر ما منعك ان تثبت اذا امرتك، اے ابو بکر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ اس کو جاری رکھیں۔ میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں کہ کیا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے اللہ کے رسول پیچھے ہو میں آگے نماز پڑھاؤں۔ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی کیا مجال ہے، یہ نہیں کہا میری کیا مجال ہے، اپنے آپ کو مزید ادنا سے ادنا کرنا، میں کہوں میری کیا مجال ہے، اس میں وزن اور ہے۔ اس کو میں اگر یہ کہوں کہ میں اپنے بیٹے، اپنے باپ کا بیٹا ہو کر میرا فلاں باپ ہے، اس باپ کی طرح اپنے آپ کو منسوب کروں، مطلب کیا، میں بھی حقیر، میرا باپ بھی حقیر، میں نیواں تے میرا مرشد اونچا، میں کون، میرا باپ کون؟ یا رسول اللہ ابو قحافہ کا بیٹا ہو کر آپ کو نماز پڑھائیں، میری یہ غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی۔ سرکار پیچھے ہٹ گئے اور جناب حضرت ابو بکر صدیق سرکار کو آگے فرمایا اور آپ نے نماز پڑھائی۔ دوستان گرامی، نماز کی لیمیٹیشنز ہیں، نماز کی لیمیٹیشنز، لیمٹ کے اندر حدود ہیں، لیکن جب سرکار آ جائیں ساری لیمیٹیشن سرکار، کہا کہ نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ یہ دیکھیں نا ذرا غور کریں، خانہ کعبہ شریف کی طرف نماز کی شرائط میں سے ہے کعبے کی طرف منہ کرو، کہا جب منہ کیا ہوا تھا نماز کے اندر قبلے کی طرف، وہ خانہ کعبہ شریف کی بلام، جب ادھر دیکھا تو سرکار تشریف لائے ہیں، وہ قبلہ ہے، یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، کعبے کا بھی کعبہ۔ اور دوستان گرامی، صحابہ کرام جو جس پوائنٹ کو میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، 40 منٹ ہو گئے ہیں، 12:10 پہ ہم نے شروع کیا ہے، غور کیجئے، جس نقطے پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ نقطہ یہ ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے جو اللہ کی عبادت کے اندر صحابہ نے آقا کریم کی جو تعظیم کی ہے، لامحدود عبادت کے اندر لامحدود تعظیم ہے۔ جب عبادت سے خروج کے اندر پھر آقا کریم کی تعظیم کا عمل کیا ہوتا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ نماز کے اندر اتنی تعظیم ہے، نماز کے باہر ان کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا قلب بھی تو، میری جان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر، مصحف دے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتہ صوم صلاتہ اذان بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو۔ دوستان گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو تعظیم ہے، جو ادب اور احترام ہے، وہ سارے کے سارے دین سے افضل اعلیٰ ہے یاد رکھیں۔ اور سرکار کی بارگاہ کے اندر کسی قسم نہ آپ نے کبھی یہ سننا ہے نہ بولنا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، سرکار کا غلام سمجھتے ہیں، آخری بات وہ یہ ہے، سرکار کی بے ادبی و گستاخی نہ زبان سے بولنا ہے کبھی بھی بھول کر، اور نہ ہی کسی سے سننا ہے۔ دعا اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والصلاة والسلام علی